إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين. اللہ رب العزت نے ہم جیسے غریب الاعمال لوگوں پر کرم نوازی فرمائی، ہمیں اپنی یاد کے لیے اپنے پاکیزہ گھر میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لمحات ہمیں بار بار عطا فرمائے اور یہ لمحات، یہ محفلیں، یہ پروگرام اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے لیے قبول اور مقبول فرمائے۔ رب العالمین ہر انسان پر اتنی فیاض ہے کہ 70 مائیں اگر کسی ایک بچے کی ہوں، جتنی وہ مائیں اس ایک بچے سے پیار کریں گے، پروردگار ان سب سے اپنے بندے پر زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ آدمی کی مرضی وہ اچھے راستے پہ چلے یا نافرمانی کے راستے پہ چلے، پروردگار نے اسے دونوں راستے بتا بھی دیے، دکھا بھی دیے، سمجھا بھی دیے، انبیاء اور رسول بھی بھیج دیے، پھر صحائف اور کتابیں بھی بھیج دی۔ اس امت پر احسان ایسا کہ صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ بھی بھیج دی، اور پھر اولیاء اور علماء اور صلحاء، مجاہدین، مواحدین ایک بڑی تعداد میں امت کے دروازوں تک پہنچا دیے۔ صرف اس لیے کہ میرا بندہ اپنی من چاہی کو چھوڑ کر میری مرضی کے مطابق عمل کرے، پھر میں کریم ذات اس کو اس دنیا میں بھی نواز دوں اور اگلی دنیا میں بھی اس کو نواز دوں۔ یقیناً جو لوگ پروردگار کے در اقدس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جو آدمی اپنا منہ پھیر لیتا ہے، ضلالت اس کے مقدر میں ہوتی ہے، اور جو اپنا دامن پروردگار کے در اقدس پہ پھیلائے رہے تو اس کے لیے میرا اللہ خود کافی ہے۔ اسی طرح ایک بچہ تھا جو یتیم پیدا ہوا، پھر بچہ پیدا کرتے وقت اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ رب العالمین نے اس پہ فیاضی فرمائی، ایک جانور کو متعین فرمایا
جو اس کو روزانہ دودھ پلانے کے لیے آتا تھا، اور ایک بیل کو حکم دیا جو زمین سے اگی اور اس کے جسم کو اس نے لپیٹ لیا. پھر اس کے لیے بڑے بڑے حسین انداز سے اہتمام ہوئے کہ اس کے لیے مقام شکر واجب تھا. لیکن بدبختی آڑے آئی کہ اس شخص نے آگے بڑھ کر اللہ کا شکر تو ادا نہ کیا، بلکہ کفران نعمت کرتے ہوئے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی عوام کے لیے بڑا رب ہوں. اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا. تو کتنے سے لوگ تھے جو اس کی ربوبیت کا اقرار کر رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے. اس کا نام تھا بطلیموس. وہ اپنے ملک مصر کا بادشاہ تھا. ہمارے ہاں لفظ بادشاہ ہے یا عام طور پر ہم صدر کہتے ہیں. تو اس علاقے میں جو بادشاہ اور صدر ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. یہ فرعون کسی کا اصلی نام نہیں ہے. ہم جو یہ فرعون کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں یہ مشہور ہے، ورنہ اس کا اصلی نام بطلیموس ہے، فرعون نہیں. فرعون تو ایک عہدہ ہے. اس بطلیموس فرعون کو سمجھانے کے لیے، اس کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک نیک بندے کو مخصوص فرمایا. مگر اس آدمی کو کسی نجومیوں نے بتایا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آگے بڑھ کر تیری سلطنت کے لیے بھی خطرہ ثابت ہوگا، اور تیری یہ جو شاہی ہے، اعلان ہے، خدائی دعویٰ ہے، اس کے لیے بھی وہ خطرہ ثابت ہوگا. تو اپنے وزیروں مشیروں سے اس نے مشورہ کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو لاکھوں بچے اس نے پیدا ہونے کے فوراً بعد قتل کروا دیے. مگر ایک بچہ ایسا تھا جس کے دروازے تک تو وہ جلاد پہنچے، مگر رب العالمین نے حکم دیا کہ میرے اس بندے کو بکس میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا. اور والدہ نے اسے نصیحت کی کہ بیٹی خیال کرنا، اس کو ڈالنا دریا میں، پھر اس سے فاصلہ رکھ کر ساتھ ساتھ چلتے رہنا اور دیکھ کے آنا کہ پروردگار میرے بچے کے لیے کیا معاملہ کرتے ہیں. وہ آئی تو اس نے کہا اماں معاملہ تو خراب ہو گیا. جس سے بچانے کے لیے ہم نے دریا میں چھوڑا تھا وہی بچہ دریا سے نہر میں منتقل ہوا اور نہر سے پھر اس کے باغ میں پہنچ گیا. جس باغ میں پانی لگا ہوا تھا اس باغ میں یہ بچہ پہنچا ہے، وہ باغ اسی فرعون کا ہے. جب دیکھنے والوں نے دیکھا، بادشاہ وقت کو بتلایا، اس نے کہا لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے جو میری مخالفت کے لیے ہے، بس اس کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن اس فرعون کی جو اہلیہ تھی وہ لاغلط تھی، اس کی اولاد نہیں تھی. اس نے کہا نہیں، پروردگار نے میرے در پہ بھیجا ہے، لہذا مجھے دے، میں اس کی ماں بنتی ہوں اور یہ میرا بچہ ہوگا. اس کو اب جب دودھ پلانے کی باری آئی تو وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا.
اگلے دن وہ لڑکی جو ان کی بہن تھی جس نے دریا میں چھوڑا تھا وہ دیکھنے آئی، اور اس نے آ کر کہا اگر یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تو پھر مجھے اجازت دے، میری اماں ہے وہ بھی دودھ والی ہے، اس کو بلا لیتی ہوں، شاید کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور میں دیکھتی ہوں کہ میری اماں اس کے لیے وفادار ثابت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا فرعون سے کہہ دو میں بچے کو دودھ تو پلانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو اپنے ہی گھر میں دودھ پلا اور تنخواہ مجھ سے لیتی۔ وہ جب بچہ بالغ ہوا تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو حضرت نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی صلح کروا دی، ان کا جھگڑا ختم کروا دیا۔ یہ ہے اچھے انسان کی صفت کہ جہاں جھگڑا ہو رہا ہو وہ اس جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ ہوا دینے کی کوشش۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، دو بندے لڑے ہوئے ہوں، پھر اس کو کچھ اور کہا، اس کو کچھ اور کہا، اس کو اس سے بڑھ کر کہا، اس کو اس سے بھی بڑھ کر کہا، لیکن کریم صفت نے ان کا جھگڑا مٹانا ہی تھا سو مٹا دیا۔ اگلے دنوں میں پھر دیکھا کہ جو ان دونوں میں سے ایک بندہ تھا کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ بس اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہ ہوا، گستاخی پہ اتر آیا، تو حضرت نے اسے چھڑانے کی نیت سے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور تھپڑ بھی پیغمبر کا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور موقع پہ مر گئے۔ اب جو دوسرا اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا اس بندے کو تو نے مارا ہے، اب میں جاتا ہوں فرعون کو جا کر کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے اس نے تیرے آدمی کو قتل کیا۔ وہ دوڑا بھاگا بتانے کے لیے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس علاقے سے نکل، یہ بدبخت ظالم آدمی ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ تو نے میرے بندے کو قتل کیا ہے پھر وہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا مشورہ لیا تو وہ علاقہ چھوڑ دیا، دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے، کچھ سفر تیزی میں طے کر لیا۔ اب ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک کنواں تھا اور لوگ اس کنویں سے پانی نکال رہے تھے۔ کنواں اتنی گہرا تھا کہ وہاں ایک دو آدمی نہیں بلکہ 10 12 15 20 بندے مل کر وہ کنویں سے ڈول نکال رہے تھے پانی کا، اتنی سخت سسٹم تھا۔ حضرت نے دیکھا ساتھ میں 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان بچیوں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی اکیلے؟ انہوں نے کہا ہماری یہ بکریاں ہیں، ہم عورت ذات ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ پانی نکال لیں، خود پی لیں، اپنے بکریوں کو پلا لیں، اس کے بعد جو بچے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو ابا ہے وہ شیخن کبیرہ، بہت ہی بوڑھا آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر فرمایا میاں تمہیں حیا نہیں آتا؟ بچیاں بیٹھی ہیں اور آپ اپنے اپنے لشکر کو پانی پلا رہے ہو، سامان وہ بکریوں کو۔ یہ ہے غیرت، یہ حیا ہے۔ ہمارے یہاں حیا اٹھ گیا ہے،
ہم مسلمان بہن بیٹی کی وہ قدر نہیں کر سکتے جو ہم سے پروردگار قدر کروانا چاہتے ہیں۔ آج ہم جس نگاہ سے اپنی بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا استوصوا بالنساء خیر، عورتوں کے معاملے میں بہتری کا معاملہ کرو، اور فرمایا لا اکرم النساء الا کریم، عورتوں کی عزت کوئی نہیں کرتا سوائے شریف آدمی کے، ولا احانہن الا لعین، اور ان کی بے عزتی بھی کوئی نہیں کرتا سوائے کمینے آدمی کے۔ محبوب نے قانون سمجھا دیا، کسی کی شرافت دیکھنی ہے اس کو دیکھو کہ جب اس کے سامنے عورت آتی ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ عورت کی عزت کرتا ہے، عورت کو دیکھ کے اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے تو یہ آدمی شریف ہے۔ اگر وہ عورت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، تو پھر یہ آدمی شریف نہیں، کمینہ آدمی ہے۔ تاریخ نے تو بڑے بڑے کمینے آدمیوں کو بھی دیکھا، بڑے بڑے ظالم جابر لوگوں کو بھی تاریخ نے دیکھا۔ جب کئی لاکھ بندے قتل کرنے کے بعد ایک ظالم نے سرزمین پہ قبضہ کیا، بادشاہت جمائی، تو ان کے فوجیوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے دشمن کی بیٹی کو پکڑ لائے ہیں، آپ کے دشمن کی بیٹی کو پکڑ لائے ہیں۔ تو اس ہٹلر نے اپنا چہرہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، اس نے کہا عورت ہے، عورت کو لے جاؤ، چھوڑ دو، ہماری لڑائی جوانوں سے ہے، مردوں سے ہے، ہم کوئی بے غیرت تھوڑے ہیں کہ عورتوں سے لڑیں۔ یہ جابر ظالم لوگ جو کر رہے ہیں، اصل ان کا معیار و مزاج نہیں، عورت کی عزت، عورت کے ساتھ احسان، عورت کے ساتھ بہتری کا معاملہ، یہ قانون اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک اللہ والے ارشاد فرماتے تھے کہ عورت کے ساتھ جو معاملہ تو کرے گا وہ تیرے ساتھ قرض ہے۔ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ سیدی غلام یاسین شاہ صاحب مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے، یہ فقیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا بابا جی مجھے ایک تعویذ لکھ دیں، میری سہیلی ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، ملنے نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ میرے بیٹے مجھے اللہ شاہ سے کاغذ قلم دے۔ کاغذ قلم آیا تو حضرت نے تعویذ لکھ دیا، پھر میں بیٹا اس کو لے جاؤ، انشاءاللہ وہ آپ کا انتظار کرتی ہے، لیکن خیال کرنا جیسے ہی اس کے قریب جاؤ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پہلے میرے لکھے ہوئے اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ وہ بندہ گیا اور واپس آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد روتا ہوا، پریشان کانپتا ہوا آیا اور دادا جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اس نے معافی مانگی اور کہا اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میرے گواہ بن جائے۔ پر میں حبیب مسئلہ کیا ہوا، یہ کیا؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ کہنے لگا حضرت جب میں گیا ہوں نا، میرے گھر کے سامنے جو جھاڑیاں ہیں وہ اس میں چھپی بیٹھی تھی، میں سامنے آیا ہوں، وہ نکل کر باہر آئی ہے، گلے ملنے کے لیے، چمٹنے کے لیے آگے تیار ہوئی، تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا میں دادا جی کا تعویذ دیکھ لوں۔ جب میں نے تعویذ دیکھا تو اسی تعویذ پہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ میرے گھر کے پیچھے
میرے کمرے کے پیچھے میری ہمشیرہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی اس کو چمٹنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تعویذ پھینکا, چلا گیا گلی کے پیچھے. ہاں, تعویذ اس نے چھوڑا اور فوراً ہی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا جا, آج کے بعد تو میری بہن ہے. یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ اس کی بہن اس ساتھی کو چمٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی. اس آدمی نے اس کی بہن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں تو میری بہن ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے من لا یرحم لا یرحم. اس لیے قرآن کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خیر, میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کر ان سے کہا کہ بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہے, وہ کتنی دیر سے انتظار میں بیٹھی ہے. تو وہ لوگ تھکے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پھر تو نکال دے پانی. ان کو کیا پتا یہ جو بظاہر تھکا ماندہ شخص نظر آ رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ اس جماعت کے قافلے کا ایک ممبر ہے جس کا ایک ممبر اگر آسمان کے سورج کو اشارہ کر دے وہ سورج بھی واپس لوٹ آتا ہے. آسمان کے چاند کو انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند بھی زمین پہ آ جاتا ہے. یہ اس قافلے کا ممبر ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ڈول کھینچا, پانی نکالا, ان بچیوں کو حکم فرمایا آؤ پانی پیو بھی, جانوروں کو پلاؤ بھی. انہوں نے جب پانی پیا اور پلایا دیکھا تو وہ نوجوان وہاں سے چلا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھا. اس نے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھایا. ہمیں تو مصیبت میں بھی دعا یاد نہیں آتی. تو حالی صاحب نے فرمایا تھا نا مصیبت میں دعا منہ سے بھی نہ نکلی, پاکٹوں سے عرضیاں نکلی. دکھ میں گانے کہتے ہیں, دکھ میں دوڑے کہتے ہیں, دکھ میں ہائے فریاد کرتے ہیں. اللہ کے حضور متوجہ ہونا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہے اعلیٰ ظرفی کہ انہیں جب بھی ضرورت پڑی پروردگار کے سامنے جھک گئے. اور آج انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, اے مجھے پالنے والے, اے میرے پروردگار, آسمان سے جو کچھ بھی خیر زمین کی طرف آپ نازل فرمائیں میں اس ہر خیر کا محتاج ہوں. مجھے ہر خیر کی ضرورت ہے. کیا کیا چیز مانگی جائے؟ اللہ جتنی خیریں ہیں جو آپ زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں مجھے ہر وہ خیر ضرورت ہے. تھوڑی دیر گزری, بچیاں جب گھر پہنچی تو ان کا جو والد گرامی بچیوں کے انتظار میں بیٹھا تھا اس نے دیکھا میری بیٹیاں تو ٹائم سے پہلے آ گئی ہیں. تڑپ اٹھے. ہاں, جنہیں بچیوں سے پیار ہوتا ہے وہ اپنی بچیوں کو جب جدا کرتے ہیں نا ان کے لیے ایک ایک لمحہ قیامت کا بن جاتا ہے. تو عورتوں کی عزت نہیں کرتا نا, کوئی بات نہیں, جب تو باپ بن جائے گا تب پتہ چل جائے گا. ابھی تو تیرے سامنے میں یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ خالہ ہے, پھوپھی ہے, چچی ہے, ان کی بیٹیاں ہیں. ابھی تیری نظر میں ان کی عزت نہیں ہے. یاد رکھ جب تو بڑا ہو جائے گا تیری شادی ہو جائے گی اللہ تجھے یا بچیاں عطا کرے گا, پھر پتہ چل جائے گا کہ بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں ماں باپ کو.
پوچھا بیٹی خیر ہے جلدی آ گئے ہو؟ جی ابا جان ایک ایسے مسافر آ رہا تھا، اس نے ہمارا حال دیکھا، پھر ان لوگوں سے کہا، پھر ہمیں بلایا اور پانی پلایا۔ فرمایا کہاں گیا وہ؟ ابا جی قریب ہی وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلاؤ۔ دو بیٹیاں پھر آئیں، امراۃ تذودان، دو بچیاں آئیں، آ کر ان کو کہنے لگی کہ اے مسافر، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ اجزیہ بیہی ما سقیت لنا، اس لیے کہ جو آپ نے ہمیں پانی پلایا، ابا جی کہتے ہیں اس پہ ان کو کچھ اجر دیا جائے، کچھ انعام دیا جائے، اجرت دے دی جائے۔ وہ تو چھوٹے سے کام کی اجرت دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہم کتنے دن مزدوریاں کروا کر بھی مزدور کو خرچہ نہیں دیتے۔ ہم لین دین میں کتنے سچے ہیں، لیکن ان کو بھی دیکھو کہ وہ کس بات پہ اس مسافر کو بلوا کر جزا دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بچیوں کو پانی پلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بیٹیوں نے کہا، بچیوں نے کہا کہ ابا جان بلا رہے ہیں آپ کو، تو کتابوں میں آتا ہے آپ نے اپنا آسا مبارک دیا، فرمایا میرے پیچھے آؤ اور مجھے بتاتے جاؤ کہ میں نے دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ آپ آسے کو گھماتی جائیں گی، میں اس طرح گھومتا جاؤں گا، چلتا جاؤں گا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ میرے آگے عورتیں چل رہی ہوں اور میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں، ان کے قدم کے اوپر میرا قدم آئے تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ قدم پہ قدم آ جائے تو پیغمبر کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چل دیے، تو وہ جو بزرگ بیٹھے تھے ان کا نام تھا حضرت شعیب، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ آدمی عام سا نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ حال حویلہ کیا، جب انہوں نے بتایا تو میں نے اس طرح تھپڑ مارا ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے، میں اس لیے وہاں سے نکل آیا ہوں کہ وہ ظالم قوم مجھ پہ ظلم نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبراؤ نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا کر ہمارے پاس آ گئے۔ اور یہ پیغمبر کا گھر ہے، تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کا گھر امن کی جگہ ہوتا ہے۔ تو جب باتیں ہو رہی تھی آپس میں، تو ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بولی ابا جان جس کا ہم نے مشورہ کیا ہے وہ بات کریں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی اس بات کو چھوڑا تو اصل مقصد پہ آئے، فرمایا اے مسافر، میں چاہتا ہوں کہ جو تو نے ہماری خدمت کی ہے اس خدمت کے بدلے میں ہماری ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لے۔ جو تو نے ہماری خدمت کی اس خدمت کے بدلے میں ہماری ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لے۔ کیسا آسان رواج تھا نکاح کا۔ آج اس جہیز کی لعنت نے زنا کو آسان کیا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ ہماری بچیاں کسی اچھے آدمی کی انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں اور پھر ہم اس لیے بٹھائے رکھتے ہیں جناب بچہ کوئی اپنے فون پہ کھڑا تو ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں جو بیٹے ہیں وہ بھی بڑے مہربان ہیں الحمدللہ سے،
وہ بھی یہی کہتے ہیں جناب اس سے جو شادی کر لیں اس کے والدین ہمیں دیں گے کیا؟ وہ حق مہر کے چکر میں ہے اور یہ جہیز کے چکر میں ہے۔ پیغمبر کی شادی ہو رہی ہے، پیغمبر ہی کروا رہے ہیں، اور اتنی ہی مطالبہ ہے، اتنی ہی معاملہ ہے کہ تم نے ہماری بچیوں کو پانی پلایا ہے، اس انعام، اس معاملے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ہم تمہیں جزا یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ان دو میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو انہوں نے فرمایا ابا جان میرے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے، تو صرف یہی کپڑے، اور تو کچھ نہیں ہے نا، حق مار کیا دوں گا؟ فرمایا حق مار کے لیے میری رائے یہ ہے کہ 8 سال تک میری بکریاں چرا۔ کتنے سال؟ 8 سال تک سسر کی بکریاں چرانا ہے حق المار میں۔ اپنے ماحول کو بھی دیکھیں، اگر سسر کہہ دے کہ بیٹا پانی پلانا، کہتا ہے آپ بنتے پی جاتے ڈاکٹر میں۔ آج تو اپنے سسر کو مارنے کے لیے تیار ہے، اس کی جائیداد بٹورنے کے لیے تیار ہے، ہوٹل پہ، چوک پہ، کھوکے پہ، ڈیرے پہ بیٹھ کر اس کی بے عزتی کرنے کو تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سسر کا کہنا یوں مانا کہ 8 سال تک اپنے سسر کی بکریاں چرائیں، اور سسر نے کہا 8 سال تک تو حق مہر ہے، اگر 10 سال پورے کر دے تو میری مرضی۔ انہوں نے فرمایا چلو 10 سال پوری کر لیتے۔ 10 سال جب مکمل ہو گئے تو فرمایا بیٹا تجھے اجازت ہے اپنی بیوی کو لے کر جہاں جی چاہے چلا۔ تو وہ خوش خوش بھی میں اپنے گھر جاتا ہوں، اماں کے گھر میں اپنی اہلیہ کو لے کر آئے۔ ایک جگہ پر انہیں زہر کی تکلیف ہوئی تو آپ نے اسے سلایا، پھر میں تو یہاں سو، میں تیرے لیے حرارت کا، گرمی کا کوئی انتظام کر لوں۔ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہاں سے آواز دی، پھر میں ہاں ٹھہر، اس جگہ پہ اس پہاڑ کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے آگ تیرے لیے لے آؤں۔ اس کو تسلی دی اور وہاں چلے گئے۔ جب اس پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہاں آگ نہیں تھی، وہاں اللہ رب العزت کی نورانیت تھی، وہ تو کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ تو پریشان ہوئے، پروردگار نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آگے آ جا، تجھے پتا ہے کہ پکی بات یہ ہے میں اللہ ہوں رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے اور پیر نکالتے تو ان کا ہاتھ چاند سے بھی زیادہ چمکدار بن جاتا، جب اس کو دوبارہ بغل میں رکھتے تو وہ پہلے جیسا ہو جاتا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا اس کو فرمایا پھینک، جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک سانپ اور اژدہا بن گیا۔ فرمایا پکڑ اسے، جب انہوں نے پکڑا تو وہ پھر دوبارہ عصا بن گیا، لکڑی بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ ضمناً بات آ گئی ذہن میں، ایک جگہ میں کسی عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا تو وہ سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیچھے ہو گئے۔ تقریر کے بعد میں نے انہیں روکا، میں نے کہا مول صاحب یہ تو فرمائیں جو اتنا ڈرپوک ہو، ایک سانپ سے ڈر جائے تو اسے پیغمبر کیسے مانا جائے؟ جس نے آگے بڑھ کر وقت کے فرعون سے مقابلہ کرنا ہو، پتلی موس کا مقابلہ جس نے کرنا ہو، وہ ایک سانپ سے ڈر گیا۔ یہ بات عقل کو لگتی نہیں ہے۔ کہنے لگا تو پھر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پیچھے کیوں گئے؟ قرآن میں ہے کہ وہ پیچھے چلے گئے۔ میں نے کہا حضرت
اتنی بھی آپ کو علم نہیں ہے تو مہربانی کر کے عالم نہ بلوایا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر کر پیچھے نہیں ہوئے تھے، خوف نہیں تھا دل میں۔ ہاں زندگی بچانا فرض ہے تو پیغمبر نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب کو اتنی بھی تعظیم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بڑے مجمع میں ایسے باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سانپ سے ڈر گئے تھے۔ جناب والا جو ڈرتا ہو وہ پیغمبر نہیں ہے، جو پیغمبر ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو پیغمبری عطا فرمائی، جاؤ فرعون بطلیموس کی طرف اور اسے ہدایت کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ، تبلیغ کرو، اسے کہو کہ تو معبود نہیں ہے، معبود برحق وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو آزمائشوں سے نکالا، کامیابیوں کے عظیم کامیابیوں کے راستے پہ ڈالا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب فرعون ان کے مقابلے پہ آیا تو وہ آگے چلے اپنی حفاظت کے لیے، تو فرعون کے ساتھی انہیں گھیرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ تو ان کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا ہمیں تو مروا دیا، یہ کیا ہوا؟ آگے جاتے ہیں تو دریا ہے مرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں تو پیچھے دشمن ہے مرتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ جو عصا تھا آپ نے وہ عصا اس پانی پہ مارا تو رب العالمین نے 12 راستے نکال دیے، ان راستوں سے نکل گئے مسلمان۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچے تو یہ بھی دریا میں گھس گئے۔ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا چل، تو پانی چلنے لگا۔ تو وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اب اس کو ایک ڈبکی آئی تو دوسری ڈبکی آئی، تیسری ڈبکی آئی تو وہ کہنے لگا آمنا ربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ جبریل امین نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پہ پھینکی، فرمایا ظالم اب تمہیں ایمان یاد آیا ہے جب اللہ نے تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ جب موت کو دیکھ لیں، موت کو دیکھ کر کلمہ قبول نہیں ہوتا، موت کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتا۔ ذکر کرنا ہے تو زندگی میں کر، توبہ کرنا ہے تو زندگی میں کر، اور زندگی میں تیری توبہ، زندگی میں تیرا ذکر اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا، دشمن خدا، دشمن پیغمبر، دشمن اصحاب پیغمبر وہ پانی میں غوطے کھا رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں، وہ اپنی جانیں ختم کر رہے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کا جو لشکر ہے وہ انہیں دیکھ کے مزے لے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا اغرقنا آل فرعون انتم تنظرون، ہم نے جب فرعون کو اور اس کے ماننے والے حواریوں کو غرق کیا تم کیسے دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ تو وہ جو جبر تھا وہ مٹ گیا، جو اسلام تھا، جو حق تھا وہ پھیل گیا، اور رہتی دنیا تک قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کر کے مسلمانوں کے لیے راہ عبرت بنا دیا ہے۔ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ جو نعمتوں کے آغوش میں پلا ہو، جسے اللہ نے عزت و مرتبہ دیا ہو، اگر وہ اللہ سے محبت نہیں کرے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، تکبر کے راستے پہ نکلے گا، تکلیفوں میں آئے گا، مصیبتوں میں آئے گا، پھر آخر برباد کر دیا جائے گا۔ جو غریب الوطن ہو لیکن حق پرست ہو،
دین سے چمتا رہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے، تو اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی رہے گی، اگلی دنیا میں بھی کامیابی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو غیب سے آسان کر دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ بڑی سے بڑی جرت والے بھی اس مقام کو بالکل نہیں پہنچ سکیں گے جس مقام کو وہ غریب النفس، وہ غریب شخص، وہ غریب الاعمال آدمی، وہ غریب النفس آدمی جس مقام کو پہنچ جائے گا ذکر کے صدقے، اللہ کی یاد کے صدقے، دین اسلام کے صدقے، پیغمبر کی تابعداری کے صدقے، جس مقام پر وہ پہنچ جائے گا اس مقام پر کائنات کا کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی مخالف اسلام اس مقام تک نہ پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ تو یہ قرآن پرانا نہیں ہوتا، سینے پہ ہاتھ رکھیں، یہ قرآن آج بھی ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں صرف تلذذ کے لیے نہیں، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، صرف واقعات پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے، ان میں رازات مخمر ہیں، ان میں بہت سے معاملات پوشیدہ ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے اتارے گئے ہیں کہ ہم اسے سمجھیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بطری موس کا ذکر کر کے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولا ہے کہ جناب اپنی یتیمی پہ نہ جاؤ، اپنی غریبی پہ نہ جاؤ، بے بسی پہ نہ جاؤ، لاوارسی پہ نہ جاؤ، کم عمری پہ نہ جاؤ، کم علمی پہ نہ جاؤ، کم معاملات پہ نہ جاؤ، کم تعلق پہ نہ جاؤ، اس بات پہ ڈٹے رہو کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہو، پھر تم ہر میدان میں کامیاب ہو اور بڑے سے بڑا فرعون وقت، بڑے سے بڑا ظالم آدمی، بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہ آپ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ مقابلہ کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مقابلہ کرنے کی جرت میں بھی آ جائے پھر وہ آپ سے کامیاب قطعاً نہیں ہو سکتا، اسے اس دنیا میں بھی منہ کی کھانی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ وہ جو فرعون تھا مر گیا تو ہوا ایسے، اسے پانی نے قبول نہیں کیا، پیر پھینکا، اور جو اسلام اور مسلمان کی مخالفت کرتا تھا، جو نمازیوں کی مخالفت کرتا تھا، جو مسجد کی مخالفت کرتا تھا، جو اہل اللہ کی مخالفت کرتا تھا، جو صحابہ کی مخالفت کرتا تھا، جو پیغمبر کی مخالفت کرتا تھا، اسے پانی نے بھی جگہ نہیں دی۔ جب اس کو زمین میں دفن کیا گیا تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، پیر پھینک دیا اس کو۔ پھر مارکوں نے اکٹھے ہو کر اس کو آگ لگائی تو آگ نے کہا کہ میں نے ابھی اس کو نہیں کھانا، اس کے لیے میں وہاں تیاری کر کے آؤں گی۔ اب وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جناب ہم نے رکھا ہوا ہے، اس پہ کیمیکل ڈالتے ہیں، فلاں کرتے۔ میں کہتا ہوں کوئی کیمیکل نہ ڈالو، نہ کرو خرچہ، پروردگار کا وعدہ ہے کہ ہم اس ملعون زمانہ کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عبرت بنا کے رکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو پہلے کی عزتیں عظمتیں ملی، نبوت سے پہلے کی عزتیں عظمتیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماں نے دعا دی تھی، اس کو ماں نے دعا دی۔ آج بھی اگر کسی نے عزت و عظمت کے راستے اختیار کرنے ہوں، آج بھی کسی نے اگر دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہو تو جائے وہ اپنی ماں کے دروازے پر اور اپنی ماں سے دعا کروا لائے۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام کو بعد کی کامیابیاں ملی تھی، بعد کی عزتیں اور عظمتیں ملی تھی، وہ اس دعا کے صدقے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر کا معاملہ زمین پہ آپ نازل کرنا چاہتے ہیں مجھے ضرور عطا کیجئے کہ میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ آج بھی یہ دعا ہے، یہ ذکر ہے، یہ وظیفہ ہے
آج ہم پھوپھوں کے پاس جا رہے ہیں، نامور پیروں کے پاس جا رہے ہیں، جناب کوئی وظیفہ ہو تو میں کہتا ہوں آؤ قرآن کی طرف، قرآن میں وظائف ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تو دری میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک علاقے میں قاری صاحب کا ختم قرآن تھا تراویح میں، تو ان کو دعوت دی گئی۔ دعوت کے بعد جب گھر سنبھالا گیا تو بیوی نے کہا اپنے خاوند کو، اس نے کہا یہاں میرے پیسے رکھے ہوئے تھے 5000 روپیہ، وہ پیسے نہیں ہیں، لگتا ہے قاری صاحب چوری لے گئے۔ بڑا تلاش کیا گیا، وہ نہ ملے۔ اس پہ سال گزر گیا۔ سال بعد جب ہوا پھر وہی دن آئے تو سب نے ان کو قاری صاحب کو دعوت دی۔ اس گھر والوں نے بھی سوچا کیا کریں، انہوں نے کہا یار دعوت نہیں دیتے تو بدنامی ہوتی ہے، دعوت دیتی ہیں تو دل دکھتا ہے، اس نے ہمارے تو پیسے چرائے تھے۔ خیر بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے قاری صاحب کو بلا لیا، کھانا لگا۔ پھر اس گھر والے نے وہ کہہ دیا کہ ہمیں اشکال ہے کہ پچھلی مرتبہ ہمارے یہاں سے پیسے چوری ہو گئے تھے، یہی پیسے رکھے ہوئے تھے، بعد میں وہ ہمیں ملے نہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا ہاں آپ کو نہیں ملے پیسے؟ میں کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے، ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے، میں نے ان پیسوں کو اٹھا کر اس قرآن کے نیچے رکھ دیا تھا۔ تمہیں سال ہو گیا پیسے نہیں ملے، رونا اس بات پہ نہیں کہ تمہیں سال بھر پیسے نہیں ملے، رونا اس بات پہ ہے کہ تم نے سال بھر میں قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو وہ لوگ جو وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، مسائل خراب ہیں، گھر میں اتفاق نہیں ہے، بیٹی بیٹا آپس میں لڑے رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑے رہتے ہیں، بہو عزت نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مسائل ہیں، پریشانی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو انہیں چاہیے یہی خیر کی دعا پروردگار سے مانگتے رہیں، عربی بھی نہیں آتی تو اپنی زبان میں مانگتے رہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ زمین پہ آپ نے جو بھی خیر نازل کرنی ہے وہ مجھے ضرور عطا کیجئے کہ میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔